علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا پیارا ہے، کیونکہ دو ایسے تو مکمل سرکاروں کا ہی ذکر ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں سرکاروں کا ہی ذکر ہوتا ہے، گورنمنٹی ذکر نہیں ہوتا، جو بھی ذکر ہوتا ہے سب سرکاروں کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سرکاروں کے غلام ہیں، گورنمنٹ کے نہیں غلام۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو سرکاروں کا ہی ذکر ہوتا ہے الحمدللہ۔ لیکن آج عرص مجددین گرامر کے حساب سے، اور کبھی کبھی ہم لوگ منطق فلسفہ پڑھاتے ہیں، تھوڑی صلاحیت کبھی کبھی بگھار دیتے ہیں، ہے نا، تو تھوڑا بگھار دیتے ہیں، اور اس سے مجددین بھی صحیح ہو جائے گا۔ قطبی میں ایک قاعدہ بتایا گیا کہ ایک سے زیادہ ما فوق الامر الواحد، اس کو بھی جمع بولا جا سکتا ہے۔ اور جو دو سرکار ہیں، پہلی سرکار حضور مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان اور دوسرے سرکار اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان، یہ اکیلے ایک جماعت ہیں، یہ اکیلے ہی جماعت ہیں، کیونکہ انہوں نے بد مذہبیت اور شرارت و خباثت و نجاست سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسروں کا انتظار نہیں کیا کہ کون آئے گا سپورٹ میں، کھڑے ہو گئے، مقابلہ کیا۔ کیوں؟ دوسرے کا انتظار وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ ان لوگوں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں کمزور محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چنا، دونوں نے ماحول بنایا زبردست۔ آئیے دونوں کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کریں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اس سے پہلے مضبوط انداز میں آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ درود کے بارے میں اکثر میں کچھ نہ کچھ حدیث تو سناتا ہوں، بہت سناتا ہوں، دھولیا والے بہت سنتے ہیں، کیونکہ میرے اندر آج جو لوگ مجھے جانتے ہیں دھولیا والوں کا بڑا اثر ہے، اس میں بڑا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اصل چمکانے والی ذات اللہ کی ہے، سمجھ رہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دھولیا والوں کو بنایا، اس لیے میں کبھی بھولتا نہیں، سمجھ رہے نا جی۔ بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جذبات کو قبول فرمائے۔ درود پاک آپ دیکھیں، نماز میں بندہ جب رکوع میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، سبحانک اللہم و بحمدک، کرے گی نہ کرے؟ پھر اس کے بعد بولے الحمدللہ رب العالمین، پھر کوئی سورت پڑھے، رکوع میں جائے اللہ اکبر، کہے سبحان ربی العظیم، اور زوئے نہ نکلے، غوں ہے نا، میں اپنے توئیں زوئیں بولتے ہیں، غوں نہ نکلے تو سبحان ربی الکریم، اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح، کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پیچھے صاحب بول رہے ربنا ولک الحمد، اللہ تیرے لیے تعریف، سجدے میں گئے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھے پھر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا قاعدے میں آیا تو کیا؟ کہا اب قاعدے میں آیا ہے، اب قاعدے میں آیا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرا کر کے، بندے کی زبان کو پاک کروا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھوا رہا ہے۔ نماز کے اندر حضور کا اور ذکر نہیں، نماز تو سراپا مصطفیٰ کا ذکر ہے، یاد مصطفیٰ کا نام ہے نماز، لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحتاً دو چیزوں کا کام، دو کام کروائے اپنے نبی کے لیے۔ پہلا کام بیٹھنا تو بولنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا کام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کی اہمیت بتا دی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز کے باہر اگر آپ چلتے رہو بولو سبحان اللہ، جائز ہے کہ ناجائز؟ ارے بولیے یار، ہاں، نماز کے باہر آپ ذکر کرو سمیع اللہ لمن حمدہ، جائز کہ ناجائز؟ زور سے بولنا پڑے گا یار، ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ نے تو ہے نا ابھی وائرس والا گوشت کھا رکھا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو زور سے بولنا یار ہے، اور جب زور سے بولو اور بتا دو یہ مسجد فیضان برکات ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت بھی فیضان برکات ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی فیضان برکات ہے، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہرہ کے 7 قطبوں کا فیضان ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، سمجھے نا؟
تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے ہی ہے، اللہ بڑھاتا ہی ہے، لیکن 7 قطبوں کا خاص کرم ہے، اقطاب 7 قطبوں کا۔ لیکن آپ بتاؤ نماز کے باہر اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ابے یار نماز کے باہر اللہ کا ذکر کرو، چل رہا ہے، درود و سلام پڑھے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اب نماز کے اندر جب درود آ گیا، سلام آ گیا، تو یہیں سے ایک دم انسان کو پیغام آ گیا کہ نماز کے اندر درود و سلام ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جب نماز کے باہر ذکر اللہ کرو تو ثواب ہے، تو نماز کے باہر درود و سلام پڑھو تو اللہ اسے بھی ثواب کے طور پر قبول فرماتا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی آدھی بات پر عمل کرتے ہیں، سنی مکمل عمل کرتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ درود پڑھے تو سبحان اللہ بولے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور پڑھے درود تو اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود پاک اور پڑھ لے آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے چھوٹی معلومات اور ناقص معلومات کے حساب سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، ایک بار بولے سبحان اللہ یار، ہاں اور زور سے بولیے۔ میں جان بوجھ کے بلوا رہا ہوں، کیوں بلوا رہا ہوں؟ تاکہ لوگ سنیں، ان کو معلوم پڑے فیضان برکات میں کچھ ہو رہا ہے، لڑائی تو نہیں ہو رہی، چلو چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم لڑائی تو دیکھتی ہے لیکن ذکر نہیں دیکھتی ہے، تو ان کو ان کی لڑائی مبارک ہو، ہم کو بزرگوں کا ذکر کرنا مبارک ہو۔ صحیح ہے نا؟ وہ لڑائی میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، اس دن تو میچ بھی چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، ورنہ تو بابا اس کے چکر میں اتنے پریشان پوچھو مت۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس دن لڑائی ہو رہی ہے نا، وہیں پہ لگے ہوئے ہیں جی۔ تو دونوں بزرگ الحمدللہ، ہم مجدد الفسانی اعلیٰ حضرات، یہ دونوں صحابی کے بیٹے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اگر سمجھ گئے ہوں گے تو بولنا زور سے یار۔ دونوں صحابی کے بیٹے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی صحابی کے بیٹے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اعلیٰ حضرت بھی صحابی کے بیٹے ہیں، مجدد الفسانی صحابی کے بیٹے۔ کہاں مجدد الفسانی کے بارے میں تو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق کے شہزادے ہیں، 31 واسطے سے آپ کا نسب حضرت عمر فاروق تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہم کہتے ہیں تمہارا مطالعہ کمزور ہے، تم اپنے بارے میں سوچو، کتابیں تو بتا رہی ہیں، کہا کیا بتا رہی ہیں؟ کہا اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کہاں سے آیا؟ کہا آیا ہے افغانستان سے۔ کہا افغانستان سے کون سا قبیلہ؟ کہا افغانستان کا ایک قبیلہ ہے بڑھیچ۔ کہا یہ بڑھیچ کون ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے قیس عبد الرشید۔ کیا نام ہے؟ قیس عبد الرشید، ان کا نام ہے، ان کے پوتے ہیں شرف الدین رحمت اللہ علیہ، ان کے وہ جو ہے آ گئے تھے افغانستان قندھار، اور جب افغانستان آئے تو ان کے 5 بیٹے ہوئے، اور جو چوتھے بیٹے ہیں ان کا نام تھا بڑھیچ۔ اسی بڑھیچ گھرانے سے جس کا تعلق ہے اسے امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ اس لیے مجدد الفسانی بھی صحابی کے بیٹے ہیں، میرا رضا بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ میرا رضا بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو پھر بولنا ہے ایک بار، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت بھی صحابی کے بیٹے، مجدد الفسانی بھی صحابی کے بیٹے۔ اچھا، دونوں میں ایک طریقے سے یہ بھی مماثلت ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز العمال کی روایت، اور ابھی تھوڑا سا میں کھول کے کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا پڑھیں تو وہ حدیث روایت مل گئی، اور جیسے ہی روایت ملی کئی بار میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا کرم ہے دونوں مجددوں پر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے سنو، صلہ کا معنی ہوتا ہے ملانا، صلہ یہ اصل میں وصلن ہے نا؟ معطل کا قاعدہ یاد ہے نا؟ وصلن ہے، یہ صلہ ہو گیا، اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ تو لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور جو دونوں کو ملا دے، دونوں کا سنگم بن جائے، وہ صلہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے، دونوں کا تعلق قائم کر دے، وہ صلہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب کنز العمال کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک صلہ ہوگا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ کہا یہ صلہ کون ہے؟
تو کہا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے سرہند کی سرزمین پر اعلان کیا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاح یعنی شریعت و طریقت کا جامع بنا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد الف ثانی کی بشارت دی۔ یاد رکھیں یہ دعویٰ مجدد الف ثانی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، خالی مجدد الف ثانی نے۔ جیسے حضور غوث پاک نے فرمایا نا میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، خالی حضور غوث پاک نے اعلان کیا، ویسے ہی صلہ ہونے کا اعلان مجدد الف ثانی کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ یہ تو ہو گئی بشارت، حضور کی بشارت ہے نا، ہے بشارت۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا بشارت ہے؟ تو کہا قندھار یہ کہاں ہے؟ کہا افغانستان میں۔ کہا افغانستان حضور کے دور میں کہاں ہے؟ کہا ایران سے، ایران کا حصہ ہے افغانستان، فارس کا حصہ ہے افغانستان۔ کس کا حصہ ہے؟ فارس کا حصہ ہے۔ تو دیکھو بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے واحد کا استعمال نہیں کیا، جمع استعمال فرمایا۔ آقا علیہ السلام سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان یا علم ثریا کے پاس ہو تو فارس کے شہزادوں میں سے اس علم اور ایمان کو لوگ حاصل کر لیں گے۔ شہزادوں میں سے، ابنائے فارس، جمع کا صیغہ استعمال کیا، واحد نہیں کہا کہ خالی امام اعظم حنیفہ، خالی امام اعظم حنیفہ، واحد نہیں کہا، جمع، سنگولر کا لفظ نہیں، پلیورل کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ آیا ہے، انیک۔ تو کہا ایمان اور علم ثریا پہ تھا تو امام اعظم حنیفہ کا ثانی کون ہے؟ تو کہا ہندوستانی علماء تو کسی کو بڑھا دیتے ہیں، آؤ عرب کے علماء سے پوچھیں۔ کہا عرب کے علماء نے کس کو کہا؟ تو کہا عرب کے علماء نے جب الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس کا مطالعہ کیا تھا تو داد دینے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کہا اگر آج کے زمانے میں امام اعظم حنیفہ کا کوئی ثانی ہے تو وہ امام احمد رضا خان ہے۔ معلوم یہ ہوا مجدد الف ثانی کے بارے میں بھی حضور کی بشارت ہے، میرے رضا کے بارے میں بشارت موجود ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اچھا ایک بات غور کریں آپ، مجدد الف ثانی کے چھٹے دادا امام رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، یہ چھٹے دادا یہ آئے تھے کابل۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ کہاں سے آئے تھے؟ سارا فیضان مدینے کا ہے یار، سارا فیضان مدینے کا ہے۔ کہاں مدینے سے چھٹا ڈالا کہاں ہے؟ کہا افغانستان۔ کہا افغانستان، کہا کابل۔ کہا واہ واہ کیا بات ہے، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ وہاں آئے کابل میں، افغانستان میں۔ کہا ایک اور نسبت دونوں میں پائی جاتی ہے، مماثلت۔ کہا کیا؟ کہا ان کے دادا بھی مدینے سے آئے افغانستان میں۔ کہا اعلیٰ کے جد اعلیٰ شرف الدین میں مدینے سے افغانستان قندھار میں تشریف لائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ وہ کابل میں آئے، کابل سے سرہند میں آئے، اور وہ قندھار سے بریلی میں تشریف لائے۔ سمجھ رہے نا؟ دونوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، بڑی شان ہے دونوں کے اندر۔ سمجھ رہے نا؟ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں اور دونوں نے دین کی حفاظت کی ہے اور دونوں نے محافظت کا کام کیا۔ اب آئیے ذرا، مماثلت تو بہت ساری ہیں، اگر بتائیں تو ایک کتاب ہے، میں لانا بھول گیا، کل جیلانی مشن کی طرف سے چھپا ہو پمفلیٹ 2 ورقی تھا، جس میں مولانا ابو زہرا رضوی صاحب جو مالک برطانیہ میں رہتے ہیں، مالک فیملی سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام احمد رضا خدمات و تاثرات۔ گوگل میں سرچ کر لیجیے، آپ مل جائے گی کتاب، وہ سرچ کریے۔ اس میں آپ نے کئی طریقے سے ثابت کیا کہ مجدد الف ثانی اور اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان دونوں ایک جیسے ہیں۔ زور سے یار، کئی طریقے ثابت کیا، جیسے ثابت کیا کہ دونوں شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ کہا امام احمد رضا 10 کو پیدا ہوئے، مجدد الف ثانی 14 کو۔ کہا دونوں سفر کے مہینے میں وصال فرما گئے، ایک 25 کو وصال کر رہا ہے، ایک 28 کو وصال کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دونوں میں مماثلت، ایک شوال میں، دونوں شوال میں پیدا ہو، دونوں سفر میں وصال فرمائے۔ کہا دونوں کا معاملہ ایسا ملتا جلتا ہے، ایک کا نام احمد فاروقی ہے، دوسرے کا نام احمد رضا ہے۔
سمجھے نا، نام بھی ملتا جلتا ہے، کہا دونوں کا کام بھی ملتا جلتا ہے۔ ایک نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی اور ایک نے عظمت رسالت پر پہرا دیا ہے۔ کہا عقیدہ توحید پہ پہرا دینے والا کون؟ کہا مجدد الفسانی۔ عظمت رسالت کا گنگانے والا کون؟ کہا بریلی کا تاجدار۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں ایک دم آ رہا ہے نا؟ اچھا بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ ہاں ایک دم کلیئر بات آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے تو ایک بار اور بول دو یار۔ ہاں یہ سبحان اللہ جو ہے نا بیٹری چارج کرتا ہے، اور ہم لوگ انورٹر والے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ انورٹر کی بیٹری چلی جاتی ہے تو معاملہ کیوں؟ کہا انورٹر اگر پاور سے ملا رہے گا تو چلتا رہے گا، کبھی اترے گا کبھی چڑھے گا، کبھی اترے گا کبھی چلے گا، لیکن اگر کنیکشن ختم تو ختم۔ کہا یہ بابا سنیوں کا کنیکشن کہاں ہے؟ کہا احمد رضا سے ملا ہے جس نے مدینے سے ملا دیا ہے، اسی لیے چل رہا ہے۔ یہ انورٹر ایسا ہے کہ جس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ملا ہوا ہے، سمجھے نا؟ آج کل تو بھائی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دور چل رہا ہے۔ میں خالی ایک بات بولتا ہوں، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ، یہ 5 انگلیاں آپس میں ملتی ہیں کہ نہیں؟ ان کو ملانے کی ضرورت ہے کیا؟ ارے بولو، ملانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ لیکن اگر اس میں سے ایک انگلی اللہ نہ کرے کسی کی اور ناسور ہو جائے، اس میں ڈاکٹر بولے کاٹنا پڑے گا، تو بتاؤ اب انگلیاں کھڑی ہو جائیں، مورا احتجاج ہے، میں اتحاد کری ہوں تو کہ اتحاد نہ چلیے، کائے کے واسطے؟ کا اتحاد کرے گا تو ابھی ایک انگلی خراب ہوئی ہے، بعد میں 5 خراب ہو جائیں گے۔ کہا نہیں چلے گا، کیوں؟ کہا آپ کاٹنا پڑے گا۔ کہا معاملہ کلیئر ہو گیا، اتحاد اس سے ہوگا جو ناسور نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اتحاد اس سے ہوگا جو ناسور نہیں ہوگا، اور جو ناسور ہوگا اس کے کاٹنے میں عافیت ہے۔ کہا ناسور کس میں نہیں ہوتا؟ کہا وہی ہوتا ہے جسے امام احمد رضا کا غلام کہا جاتا ہے، ورنہ عقیدے کا ناسور آیا تو کاٹنا پڑتا ہے، سمجھے نا؟ اور اگر نہیں بیماری رہے گی تو خود بخود اتحاد ہو جائے گا یار، ہیں اتحاد۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اتحاد اس لیے کہ ہر ٹائم اسٹیج پہ ایک ساتھ رہیں، میری بات سمجھنا، آپ بہت مدعے کی بات بول رہا ہوں میں۔ اتحاد اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ ہر ٹائم اسٹیج میں ساتھ میں رہیں۔ ارے یار تمہارا میدان الگ ہے، تمہارا میدان الگ ہے، تو یہ کیوں چلا رہے ہو اتحاد ہو رہا ہے اتحاد ہو رہا ہے؟ ابے وہی اتحاد کرتا ہے جو اختلاف کر رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اختلاف کیا کیونکہ اتحاد کرنے کی ضرورت پڑی۔ ارے ہم تو کل بھی احمد رضا والے تھے، آج بھی احمد رضا والے ہیں۔ ہاں ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، وہ مثال دوں گا پھر آگے بات بڑھاؤں گا۔ غیر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کو دیکھو سنی، اے فرقوں میں مت بٹو، کہا کیوں؟ کہا قرآن نے منع کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، ایک ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ۔ ایک شخص ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 5 میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بھی 5 بھائی ہیں نا؟ پنجتن کی نسبت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پنجتن کی نسبت ہے، الحمدللہ وہ نسبت سلامت رہنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ پنجتن کی نسبت بڑے کام کی ہے، لیکن پنجتن کی نسبت میں 1.25 لاکھ کو بھول مت جانا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان 1.25 لاکھ میں وہ 2 صحابی بھی ہیں جن کے 2 شہزادے مجدد الفسانی احمد رضا بھی ہیں، سمجھے نا جی؟ وہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بولو کہ خالی ہمارا ہی سلامت ہے تو نہیں بابا، تمہارا بھی سلامت ہے، احمد رضا کا بھی سلامت ہے، سمجھ میں آیا؟ بہت اشارے کنایہ میں تعریض کے طور پہ گفتگو ہو جاتی ہے، سمجھدار سمجھ لیتا ہے۔ ہاں اور ویسے میں طنز بھی نہیں کرتا کسی میں، میرا انداز ہمیشہ اصلاحی رہتا ہے۔ 5 بیٹے ہیں، ابا بڑی محنت سے کما کے پیٹ کاٹ کے بڑے کی شادی کر دی، بڑا ہوشیار، جیسے ہی شادی ہوئی محترمہ کی زلفوں کا سایہ ملا، الگ ہو گئے۔ نہیں حقیقت ہے یہ، ہنسو مت یار، نہ جانے کتنے لوگ الگ بیٹھے ہوں گے ابا سے الگ ہوتے ہیں، اماں سے۔ یہ وہی ابا اماں ہے جو آپ کے لیے اپنا نوالا اٹھا کے آپ کو کھلاتے رہے، اور تم اپنا نوالا نہیں اٹھا کے کھلا پا رہے ہو۔ منہ کے اندر کا نوالا بھی کبھی کبھی ایسا ہوا ہوگا، نوالا نکال کے آپ کو کھلائے ہوں گے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ 2 بوڑھے یہ کھانا کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا، ارے یہ بوڑھے جتنا کھائیں گے اس سے زیادہ دعا دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ان کی دعا میں تو وہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، نبیوں کا ساتھی بنا دیتا ہے،
سمجھ رہے نا, اگرچہ حضور سے ملاقات نہ ہو لیکن مصطفیٰ کی دعا کا ذریعہ بنا دیتا ہے. سمجھ رہے نا, تو یہ بوڑھا سے الگ ہو رہے ہو یار ان سے. جی تو بڑے کچھ شادی ہو گئی وہ الگ ہو گیا, 2 نمبر والا بہو کی شادی ہو الگ, وہ سب پانچوں الگ. اب پانچوں بڑے ہوشیار, اتنے ہوشیار کہ اب ایک اتوار کو آتا ہے, ابا پرانے گھر میں ہیں, ٹوٹے پھوٹے گھر میں, وہی ٹین, وہی پترا, وہی لکڑے کا گھر, یہ جناب بلڈنگ بنا کے عالی شان بنگلے میں رہ رہے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچپن کی یادیں اس سے منسلک ہیں. سمجھ رہے نا, ابا نے ہم کو یہی میں سب کچھ کرایا. نہیں, اب آئے بڑے صاحب, آئے اتوار کے دن چھٹی تھی, بولے بینک سے چھٹی ملی, آ گیا. ابا الگ مت رہا کرو. دوسرا آگے بولتا ہے ابا الگ مت رہا کرو. تیسرا بولتا ہے ابا الگ مت. ابے ابا الگ ہوئے کب؟ ابا تو اپنی جگہ ہیں, الگ تم ہوئے ہو. سمجھ نا, آج یہی ہو رہا ہے. آج ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اختلاف مت کرو. ارے ہم نے کب اختلاف کیا؟ ہم تو وہی پرانے گھر میں ہیں جس گھر میں امام احمد رضا نے ہم کو رکھا تھا. سمجھ رہے نا, امام احمد رضا نے رکھا تھا. تم الگ ہوئے, اگر اتحاد چاہتے ہو تو کم بیک تمہیں کرنا پڑے گا. یہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, خالی سمجھ میں آیا نا, سمجھانے کے لیے اپنے لوگوں کو, اور غیروں کو سمجھانے کے لیے پاگل ہم تو وہی پرانے گھر میں ہیں. کہا کون سے پرانے گھر میں؟ کہا مدینے والے آقا نے جہاں رکھا تھا. نیا گھر تو نے بنایا, تیرا مسئلہ ہے. اگر اتحاد کرنا چاہتا ہے تو بیک تجھے ہونا پڑے گا. اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بولنا, نہ سمجھ میں آیا تو بالکل مت بولنا, کیونکہ آپ کے نہ بولنے سے میں بات دوبارہ سمجھاؤں گا, اور اگر آپ بول لو گے تو میں سمجھوں گا. سمجھ گئے آپ؟ پھر ایک بار بول کے بتائیے. ہاں جی, تو آج یہ ماحول ہے. اللہ تعالیٰ سنی کا اتحاد عطا فرما دے. جی, اور اتحاد اکثر آج کے دور میں اتحاد کا دعویٰ وہی کرتا ہے. سمجھ رہے نا, وہ جو خود اختلاف کر کے بھاگا ہے. ابے نہ بھاگتے نہ اختلاف ہوتا. میری بات سمجھنا, مطلب ایسے ہی. اور آج کے دور میں پھر تاج شریف بولے فتویٰ لگاتے ہیں. ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. میں ایک نکتہ دے رہا ہوں. ایک آدمی ہے جو داڑھی چھلاتا ہے. اگر کوئی داڑھی چھلاتا ہو تو برا مان کر داڑھی رکھ لے. بھائی میری بات کو برا مان جائے کہ مصباح صاحب داڑھی چھلانے والے کی بڑی کھچائی کر دی ہے, میں برا مان گیا, داڑھی رکھ لیا ہے نا. برا مان کے داڑھی, ٹھیک ہے برا مان جائیے بھائی, ہم کو اچھا لگے گا, آپ کو برا لگے گا, ہم کو اچھا لگے گا. تو وہ داڑھی چھلاتا ہے, نماز کا بڑا پابند ہے. اب میں ایک دن داڑھی کے اوپر بیان کرنے لگا, بھیا جیسے یہاں کر رہا ہوں. تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے, مصباح صاحب تو ہمارے بارے میں بول رہے ہیں, ہمارے بارے میں بول رہے ہیں. ہم تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں, صبح نماز میں رہتے ہیں, دوپہر میں نماز میں رہتے ہیں, عصر میں رہتے ہیں, مغرب عشاء بعد بھی خوب ذکر کرتے ہیں, پھر بھی بول رہے ہیں داڑھی کے بارے میں. اے بابا, ہم نے تمہاری نماز کو غلط نہیں کہا. تمہاری نماز ہے, اللہ قبول کرنے والا ہے آپ کی نماز. لیکن داڑھی جو آپ کٹا رہے ہو یہ غلط ہے. اس غلط بات میں نے اعتراض کیا ہے. تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اور حضور تاج الشریعہ نے تمہارے اچھے کام کی مخالفت نہیں کی ہے, تم نے جو غلط کیا ہے اس کا علاج بتایا ہے. سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا تو کیا بولنے کا بھائی. تو یار نماز اور تمہارے اچھے کام کے مخالفت کیا کر رہے ہیں؟ تم نے جو غلط کام کیا نا اس کی مخالفت کی ہے, اور آپ کو تو برا بھی نہیں ماننا چاہیے یار. انہوں نے تو علاج بتایا کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے, تو آپ اس ڈاکٹر کی تعریف کرو گے, بولے چکر آ رہا تھا مجھے, جیسے مجھے کبھی کبھی چکر آنے لگتا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر پریشان, کوئی علاج نہیں بتا پا رہا. اب ایک آدمی آیا, بولے مصباح صاحب آپ کی نیند نہیں ہوتی ہے, اسے چکر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نیند پوری کریں گے. تو ہم اس کا شکریہ منائیں کہ اس کی مخالفت کریں. بھائی شکریہ بہت بہت, آپ کی وجہ سے چکر ختم ہو گیا, چکر کا چکر ختم ہو گیا. صحیح ہے نا, سارا چکر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم شکریہ کریں گے, اس کا احسان مانیں گے, کیونکہ وہ ماہر تھا تو اس نے بتا دیا. میری بات سمجھنا, ہنستے ہنستے میری بات سمجھ لے آپ. ماہر تھا, اس نے بیماری بتا دی. تو ایسے ہی آپ کے اندر جو خامی ہے, وہ خامی جو بتا رہا ہے اس کی مخالفت مت کرو, اس کا احسان مانو کہ وہ آپ کی خامی بھگا کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اور آپ
آپ اس کو برا بھلا بول رہے ہو یار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ تو پھر آپ اصلاحی بیان بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا نا؟ اصلاحی بیان کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ برے کام کی اصلاح کر رہے ہو ویسے ہی برے کام کی اصلاح امام احمد رضا نے بھی کیا ہے، تاج الشریعہ نے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. میں تو سمجھاتے سمجھاتے تھوڑا سے ایک لیا اوور اٹیک کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. جی تو دونوں بزرگوں میں بڑی مماثلت. ایک بڑی نقطے کی بات، حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضور خواجہ باقی باللہ. کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ. اچھا ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ دلی میں. کیسے ملاقات ہوئی؟ خواجہ باقی باللہ نفل حج کرنے کے لیے حرم جا رہے تھے، راستے میں مجدد الف ثانی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل دے بیٹھے، دیوانے ہو گئے. خواجہ باقی باللہ نے 3 مہینے اپنے ساتھ رکھا اور 3 مہینے ساتھ رکھنے کے بعد اپنی اجازت و خلافت سے نواز دیا تھا. سمجھے نا؟ نوازا، اور نوازنے کے بعد کیا فرمایا معلوم؟ یہ احمد فاروقی سرہندی، اس کے اندر مجھے کمال نظر آتا ہے، اس کے اندر کمال نظر آتا ہے. پیر و مرشد بول رہے ہیں، میرے حالات کے بارے میں پیر و مرشد نے کہا ہے نا، پیر و مرشد نے. تو دونوں میں کمال نظر آتا ہے. اچھا ایک نقطہ بڑا پیارا ہے، نقطے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں ہر جگہ نقطہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن بیان کا نقطہ بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ نقطہ اچھا نہیں لگتا. صحیح سے ہے نا؟ صحیح صاحب. جی تو نقطہ کیا نقطہ ہے؟ حضور مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ الرضوان نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر پہرا دیا. کیسے؟ مسئلہ کیا تھا کہ جو بادشاہ تھے، اب سمجھ رہے ہیں نا صاحب، داڑھی ٹوپی سب کچھ، لیکن رسم و رواج غیروں کا. تعظیم کا سجدہ جائز، داڑھی منڈانا جائز. اکبر کے دور میں قانون پاس ہوا تھا، یہ بل پاس ہوا تھا اور اس کا بل میں رہ گیا. حضور مجدد الف ثانی نے مصطفیٰ کی شریعت کو عام فرمایا ہے. اس کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ شراب پینا حلال. اس کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ روزہ رکھنا منع. اس کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ زکوٰۃ دینا منع. اس کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ نماز پڑھنا منع ہے. اس کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ کلمہ یہ چلے گا لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ. یہ قانون پاس ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد قلندر کو کھڑا کر دیا. اکبر ایک طرف رہ گیا، مجدد الف ثانی نے دنیا کو ہلا کر کے بتا دیا کہ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے. اسلام غالب رہا، سب سارے سسٹم کو ختم فرمایا. معلوم ہے حتیٰ کہ ایک موقع وہ آیا کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو ہے پورا سسٹم ایک دم بدل دیا تھا. کافی تبدیلی آ گئی جہانگیر کے دور میں. جہانگیر کون؟ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا دادا، شاہ جہان کے والد. عالمگیر کے دور میں کافی تبدیلی آ گئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ الرضوان نے کافی عمل دخل شروع کر دیا تھا. تو ایک بار سر ہند کی سرزمین پر آپ رہتے تھے، تو آگرہ میں یہ لوگ حکومت کر رہے تھے. تو علماء سو سمجھتے ہیں نا دنیا دار، ان دنیا داروں سے اللہ بچا کے رکھے. شہرت کے چکر میں مسلک اعلیٰ کو ٹارگٹ کر رہے لوگ. یہ تو ایکٹر ہو گئے، میک اپ ایسا کرتے ہیں کہ اب کیا بتاؤں. آپ بھی سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ ہے نا. آن اسکرین دیکھو تو خوب میک اپ رہتا، آف اسکرین دیکھو تو معلوم نہیں کیسا چہرہ لگتا. ارے دیکھو سچا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو ہر دنیا انسان کہے کہ سچے آدمی کا چہرہ ہے. کہا کیسے کا چہرہ؟ کہا دیکھنا ہے تو ماضی میں تاج الشریعہ کا چہرہ ہے. کہا اور کون؟ کہا ہاں زمانے موجودہ میں 2 چہرے ہیں. ایک چہرہ وہ جو ممبئی میں ہے، دوسرا چہرہ وہ جو بریلی میں ہے. ممبئی میں کون؟ کہا جیلانی سرکار. کہا بریلی میں کون ہے؟ کہا قائد ملت. دونوں کے چہرے کو دیکھ لو، خود سمجھ میں آ جائے گا سچا کون ہے. ورنہ جوانی میں تو بڑی چمک دمک تھی، بڑھاپے میں رونق ختم ہے. ہم بتائیں گے نہیں کون کیسا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی تو یہ ایکٹروں کے چکر میں پڑھنے کا نہیں. اپنے کو ہم کو ایکٹر کے چکر میں نہیں پڑھنے کا، ہم کو خالی ہمارا دین دیکھنے کا ہے اور مسلک کی کسوٹی پر. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ دین دیکھیں. آپ دنیا بڑی مطلبی ہے. اگر دنیا دار آپ بن گئے اور دین کا لبادہ پہن کر کے، تو بربادی کا معاملہ آ گیا.
کیونکہ لبادہ دین کا ہے نا، دنیا غالب ہو گئی۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بھی افضل کہتا ہے، بولو معاذ اللہ۔ رہتے نا یہ دنیا دار علماء لگانے لگے، ہاں، جیسے جیلانی میاں کو بریلی سے دور کرنے کے لیے لگانے لگے، جبکہ جیلانی میاں بریلی ہیں اور بریلی کا پیغام جیلانی میاں ہے، سمجھے نا، قائد ملت کی خواہش کا نام جیلانی میاں ہے، سمجھے نا، جماعت رضا مصطفیٰ جیلانی مشن یہ الگ نہیں ہے، یہ احمد رضا کی دو آنکھوں کا نام ہے، سمجھے کہ نہیں، دو ہاتھوں کا نام ہے، اس لیے ان کو الگ تصور مت کرے، یہ دونوں ایک ہیں، سمجھ رہے نا، دونوں ایک ہی سمندر سے نکلے ہیں، دونوں کا مشن، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے جی۔ تو مجدد الفسانی کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے بھی افضل ہوں۔ تو جہانگیر کو معلوم پڑا، تو جہانگیر نے جو سر ہند کا حاکم تھا اس کو پیغام بھیجا کہ ان کو لائیے، احمد فاروقی کو، مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان کو آگرہ لے جایا گیا۔ آپ تشریف لے گئے تو اس ٹائم پہ سجدہ تعظیمی چلتا تھا، آپ نے نہیں کیا سجدہ تعظیمی بادشاہ کو، نہ زمین پہ سر رکھا، کچھ نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جہانگیر نے کوئی سوال نہ کیا، ڈائریکٹ یہ پوچھا آپ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے افضل کہتے ہو؟ حضرت شاہ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری گفتگو کی، سارے اعتراضات کے جواب مجدد الفسانی نے دلائل سے دیے، جہانگیر مطمئن ہو گیا۔ تو اب یہ دنیا داروں کو کچھ نہیں ملا تو کیا مدعا رکھے، بولے وہ سارے لوگ آتے تعظیم کا سجدہ کرتے، انہوں نے تعظیم کا سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ کے ایگو کو ٹھیس لگ گئی، برا لگا کہ ہاں اس نے نہیں کیا، بہت عقل ہے ان کے اندر۔ اب ان کو کیا معلوم، جس کے اندر علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے سر بلند فرماتا ہے، اس کا سر سب کے سامنے نہیں جھکتا کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، سمجھے نا۔ تو اس کے بعد گوالیار کے قلعے میں مجدد الفسانی کو 1 سال جیل ہوئی، ادھر بھی سنت یوسفی کو ادا کر رہے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں مصلحت تھی، حکمت تھی۔ مجدد الفسانی جیل میں گئے کیونکہ جیل کے باہر اکبری فتنے کو مکمل ختم کر دیا تھا، جیل کے اندر جو تھے وہ تو نظریات کے وہی حامل تھے جو اکبر حامل تھا۔ کہا جب جیل کے اندر گئے تو 1 سال میں جیل کا ماحول کچھ کا کچھ تھا، لیکن مجدد الفسانی تنہ تنہا پہنچے، ان قیدیوں کو آقا علیہ السلام کا وفادار بنا دیا، 1 سال میں انقلاب برپا کر دیا، سمجھے نا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شان ہے ان کی، بڑا مقام ہے ان کا، مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان۔ یہ تو انقلاب برپا کیا ہی، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ عقیدہ توحید پر جو ہے نا پہرا دیا۔ کیوں کیا پہرا دیا سمجھ میں آیا نا؟ روزے پہ پابندی تھی، روزہ رکھنا بولے منع ہے، نماز پڑھنا بولے منع ہے، یہ قانون پاس ہو چکے تھے۔ بولے شراب پینا یہ درست ہے، پاک ہے، سود کھانا درست ہے، پاک ہے، زنا کرنا اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، زنار باندھنا، سمجھتے زنار سمجھتے نا؟ بولے زنار، ہاں وہ پٹکا چلا کر کے جو بارش کرواتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں موٹر پہ چڑھاتے ہیں تو پانی آتا ہے، وہاں کان پہ چڑھاتے ہیں تو کچھ اور آتا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ ٹھیک ہے، تو وہ زنار۔ قشقہ لگانا بولے اچھی بات ہے، بادشاہ خود لگاتا تھا، ایسا ماحول تھا۔ تو مطلب یہ کہ سب دین سے دور کرنا، شرک کی طرف مبتلا کرنا، کفر کروانا، شرک میں مبتلا کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حملہ کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے مجدد الفسانی کو چنا، تو ایسا پیر دیا جس پیر کے نام میں اللہ کا نام شامل ہے۔ زور سے بولو نا یار، کہا کیا نام شامل ہے؟ کہا خواجہ باقی باللہ، اللہ کا نام شامل ہے۔ تو کہا حضور مجدد الفسانی کیا لکھتے تھے اپنے آپ کو؟ کہا لکھتے تھے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہا کیوں؟ کہا توحید پہ پہرا دیا اس لیے۔ کہا اعلیٰ حضرات، کہا اعلیٰ حضرت نے رسالت پر پہرا دیا تو ایسا پیر ملا جس کے نام میں رسول شامل ہے۔
آل رسول آل رسول آل رسول آل رسول آل رسول. اسی لیے اعلیٰ حضرت ادھر عبد الرحمن لکھ رہے ہیں مجدد الفیضانی، اور جب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ عبد المصطفیٰ. کیونکہ وہاں اللہ کی عظمت پہ پہرا دینا تھا تو عبد الرحمن، یہاں مصطفیٰ کی عظمت پر پہرا دینا تھا اس لیے عبد المصطفیٰ لکھا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ عبد المصطفیٰ لکھا جا رہا ہے. اب یہاں پہ ایک اعتراض کر دیتا ہوں اور جواب بھی دے دیتا ہوں، سمجھے نا؟ کیونکہ اعتراض چھوڑ کر کے جانا اپنا کام نہیں ہے یار. یہ احمد رضا نے ہم کو سکھایا سارے سنیوں کو اعتراض ہو تو اس کا دندہ شکن جواب دو. اور احمد رضا کا تو ویسے بھی قلم بولتا ہے، اور کیوں نہ بولے؟ کیونکہ احمد رضا خود غوث پاک کے قلم ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد ذی وقار محدث اعظم کے شوشوی کہہ رہے ہیں اپنے خطبہ صدارت کے اندر کہ امام احمد رضا غوث پاک کے قلم کا نام ہے. ایسے نہیں سمجھیں گے، اس کو مثال سے سمجھاؤں تو شاید خاموش بھی نہیں رہیں گے. کہا کیسے؟ کہا سید رفاقتی صاحب قبلہ دامہ ظل السامی کا قلم لے لیجئے، آپ رکھ دیجئے. قلم لکھے گا کیا کچھ لکھے گا؟ ارے جامد محض ہے بابا، متحرک بالارادہ ہے ہی نہیں، وہ کہاں سے حرکت کرے گا؟ وہ ٹھہرا رہے گا. تو کہا پھر کہا سید صاحب نے قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے نا لکھنا شروع کر دیا. جو چاہا وہ لکھا. گانا لکھنے والا گانا لکھ رہا ہے، گالی لکھنے والا گالی لکھ رہا ہے، نعت لکھنے والا نعت لکھ رہا ہے. وہی قلم ہے، قلم وہی ہے. جو لکھنے والا ہے جو چاہتا ہے وہ لکھ رہا ہے. کہا واہ کیا بات ہو گئی، مطلب قلم کا اختیار نہیں ہے، قلم والے کا اختیار ہے. تو محدث اعظم کے شوشوی نے بتایا احمد رضا تو خالی قلم ہے، سارا اختیار تو غوث پاک کا ہے. سارا اختیار غوث پاک کا اسی لیے کہا جاتا ہے امام احمد رضا کا جو مسلک ہے یہ غوث پاک کی میراث ہے. غوث پاک کی میراث. اچھا اپنے ابا کی پراپرٹی کی حفاظت کون کرے گا؟ سچا بیٹا نا، جو وفادار بیٹا ہوگا وہ ابا کی پراپرٹی کی حفاظت کرے گا. میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، لیکن ابا کی پراپرٹی کے جو حفاظت کرے وہ لائق بیٹا، سمجھدار اور اچھا بیٹا کہلاتا ہے. واہ قربان جائیے ان سادات پر جنہوں نے غوث پاک کی نیابت کا حق ادا کیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت غوث پاک کا ہے تو اپنے ابا کے میراث کی حفاظت کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اپنے ابا کی میراث کی حفاظت کر رہے گا. سمجھ میں آیا تو اور زور سے بنتا ہے. جی میں کسی کا رد نہیں کر رہا، نہ بے ادبی کر رہا، خالی سمجھا رہا. بس نتیجہ آپ نکالو، بے ادبی کرو مت، بے ادبی مت کرنا، نتیجہ آپ نکالو. جی تو کہا اعتراض کیا پڑا؟ کہا ایک کھڑا ہوا یہیں ایرو غیرو مدرسے میں پڑھ کے آیا. ایرو غیرو سمجھ لینا مدرسہ، وہی لوگ ہیں جن اپنی اردو بتانے کے لیے کچھ بھی کچھ بتاتے ہیں. ابے پاگلو، میرا نبی جہاں جاتا ہے جاہل بھی عربی بولنے لگتا ہے. کہا مولانا صاحب یہ کیسے بولے؟ میں سنو روایت دلیل دیتا نا میں. امام واقدی نے فتوح الشام کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. فتوح الشام جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ امین الامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں شام کے علاقے پر لشکر کشی ہو رہی تھی، تو ایک علاقہ آیا جس کا نام ہے حلب. سیرت حلبیہ بہت مشہور ہے، سمجھے نا، تفسیر حلبی مشہور ہے. تو حلب کا علاقہ آیا، وہاں کے حاکم تھے، ان کا نام تھا یوحنا. کیا نام تھا؟ زور سے بولیے. ان کے بھائی یوحنا بہت بڑے عالم تھے. جب وہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو یوحنا نے کہہ دیا اپنے بھائی یوحنا سے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، ان کا نبی سچا ہے، لہٰذا میں تجھے سمجھاتا ہوں ان سے مقابلہ مت کر، صلح کر کے معاملہ ختم کر دے. نہیں مانا تو یوحنا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو مان یا مت مان، لیکن سن لے میں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو رہا ہوں. تو وہ ایمان لائے تو حضرت یوحنا نے انہیں شہید کر دیا، اپنے بھائی کو. اتنے سخت مخالف تھے اسلام کے، کئی بار مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. شب خون مارتے، رات میں حملہ کرتے، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوتا. لیکن واہ ایک رات آئی کہ رات میں حضرت یوحنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی معاملہ ہوا، سویرے حضرت ابو عبیدہ کے پاس آئے، صلح بھی کر لی، اور ان کو عربی نہیں آتی تھی، یہ شاندار عربی میں بات کر رہے تھے، شاندار عربی میں بات کر رہے تھے. حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا یہ عربی آپ کو کہاں سے آ گئی؟
آپ کو تو عربی نہیں آتی ہے؟ کہا عرب والے آقا نے عربی سکھا دی ہے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا رات میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ دیکھا کہ آقا علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ آئے، صحابی سے بتا رہے ہیں ابو عبیدہ سے کہ چند صحابہ کے ساتھ آئے اور آقا علیہ السلام نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں نے ان سے کہا مجھے عربی نہیں آتی ہے، مصطفیٰ نے دستے دعا کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ عربی بولنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ تو حضور جاتے ہیں تو عربی آتی ہے، کہا یہ تو دلیل ٹھیک ہے۔ کہا اور؟ کہا دیکھو یہ تھمس اپ آدمی قبر میں جائے، تھمس اپ انگوٹھا چھاپ، عربی آتی نہیں ہے؟ عربی آتی ہے کیا؟ نہیں آتی ہے۔ قبر میں گیا تو سوال کس میں ہونا چاہیے؟ کہا اردو والے سے اردو میں ہونا چاہیے، انگریزی والے سے انگریزی میں۔ اب کہاں ہم لوگ تو خاندیش ہے، تو کہا خاندیشی زبان میں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کہا دھولیا میں، تو کہا مالیگاؤں دھولیا کی مادری زبان کچھ اور ہے، اس میں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن کہا اس زبان میں نہیں، کہا عربی میں سوال مان ربو۔ کہا یہ تھمس اپ کیا جواب دے گا؟ کہا تھمس اپ بھی عربی میں جواب دے گا۔ زور سے بولو نا یار۔ پھر کہا جائے گا ما دینو، تو یہ تھمس اپ بھی کہے گا دینی الاسلام۔ کہا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، تو تھمس اپ بھی کہے گا کیا؟ ہو عبداللہ و رسول اللہ، وہ اللہ کے پیغمبر خاص ہیں، بندہ خاص ہے۔ کہا یہ عربی کہاں سے آئی؟ تو یہ تھمس اپ کہے گا یہ تیرا کمال نہیں ہے، قبر میں میرا نبی آیا ہے، اس کے جلوے کا کمال ہے، اس کا جلوہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے تھمس اپ کو عربی بولنے کی مہارت عطا فرما دی ہے۔ کہا واہ، یہی سے کلیئر ہو گیا، جو زبان زیادہ علوم زیادہ جانتا ہو تو وہاں پہ اس کا کردار نہیں ہوتا ہے، وہاں مصطفیٰ کی محبت کا جلوہ ہوتا ہے۔ کہا بس یہی پہ آ کر ایک نکتہ لے لیں، ایک اور لے لیں۔ کہا امام احمد رضا کو کتنے علوم پہ مہارت تھی؟ کتنے پہ؟ کہا ابا سے 21 علوم سیکھے تھے، بولو نا 21 علوم ابا سے سیکھے۔ کہا جب مکہ پہنچے تو مکہ اور عرب اور مدینے کے علماء کو اجازت کتنے علوم کی دی ہے؟ کتنے علوم؟ کہا 56۔ کہا ہم علم کتنے تھے ان کو آتے؟ کہا مولانا طارق انور مصباحی صاحب کا رسالہ کتابچہ گوگل میں موجود ہے، گوگل اچھا کر کے دیکھو، سمجھ میں آیا؟ دنیا کا گوگل نہیں، بریلی اور محبت کا گوگل لگاؤ تو گوگل میں سرچ کرو تو وہ کتاب ملے گی۔ کتاب کا نام ہے امام احمد رضا کے 562 علوم و فنون، مطلب امام احمد رضا کو 565 علوم، 3 مقرر کم کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 562 علوم میں مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ ارے زور سے یار۔ یہ کہا یہ 562 ہم لوگ تو میں نے خود پڑھا پہلی بار تو ٹینشن میں، کہاں سے ایک ایسا علم ہے، مجھے بھی نیا نیا لگا۔ اب سوچے آپ اتنے علوم میں مہارت کا کہاں سے آ گیا؟ کہا وہ نبی جب قبر میں آئے تو عربی بلوا دے، وہ نبی جب خواب میں آئے تو عربی بلوا دے، جب وہ نبی کی محبت دل میں کوئی بندہ بسا لے تو اللہ تعالیٰ ہر علوم و فنون میں مہارت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت ہے جو احمد رضا کو اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جی تو امام احمد رضا خان اعتراض وہی ہوتا ہے کیا؟ کہا امام احمد رضا اپنے کو لکھتے تھے عبد المصطفیٰ۔ عبد المصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے مصطفیٰ کا پجاری۔ بولو معاذ اللہ۔ ارے جیسے اچھی بات پہ سبحان اللہ بولنا ثواب ہے، ویسے بری بات پر معاذ اللہ بولنا بھی ثواب ہے۔ تو مصطفیٰ کا پجاری، مصطفیٰ کی عبادت کرنے والا، جانے دے کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہے نا؟ احمد رضا کا ذکر تو مسلسل ہوتا رہتا ہے، زور سے بولو یار۔ تو کہا کہ عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا پجاری۔ تو کہا یار امام احمد رضا کو اتنے علوم آتے ہیں، یہ پجاری کیسے؟ کہا عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا عبد کا معنی عبادت کرنے والا، عبد کا معنی عبادت کرنے والا۔ جانے دے، آواز آ رہی میری وہاں تک؟ ہاں بس اتنا کافی ہے۔ ویسے بھی جو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ آواز پہنچا ہی دیتا ہے۔ اور میرے پاس دلیلیں ہیں، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ابھی اپنے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دین کا کام کرنے کا کما کو موقع عطا فرمائے۔ چلے گا؟ لائیے ادھر میدان میں لائیے، درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بابا؟ ہاں
اگر بور ہو رہے ہیں تو بوریت کو ختم کرنے کی سبحان اللہ ہو جائے یار. ہاں ماشاء اللہ مزہ آئے گا, ابھی اور مزہ آئے گا. ابھی تو ابتدائی عشق ہے, سمجھے کہ نہیں آپ جی, ابھی انتہا کہاں ہے جی. ویسے بھی طبیعت جب بحال رہتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. اوپر کیا مائک چل رہا ہے, واہ کیا بات ہے بھائی, ابھی تو بہت دور تک آواز جائے گی. زور سبحان اللہ بولو تو کیا بات ہے. تو کہا عبد المصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ کا پجاری. میں کہتا ہے بابا عبد کا معنی تو نے کیا کیا, کہ عبادت کرنے والا. تو میں کہوں گا اگر یہ معنی لے گا تو حضرت عمر غلط ہو جائیں گے. کہا کیسے, کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا رسالہ ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء اور تاریخ ابن عساکر کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ, میں عمر ابو بکر کے ساتھ تھا, فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ, مطلب کیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو میں ان کا عبد اور خادم تھا. ابو بکر کے ساتھ تھا, میں ان کا عبد اور خادم تھا. تو کہا ابو حضرت عمر نے عبد کا معنی کیا کیا ہے, کہا خادم کیا, اسی لیے تو صفت کاشفہ کے طور پر, اسی لیے کشف کے طور پہ آپ نے استعمال فرمایا خادمہ ہو. تو کلیئر ہو گیا عبد المصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ کا غلام. احمد رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کی پوجا کر رہا ہوں, عبد المصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی غلامی کر رہا ہوں. اگر یہ غلط کہو گے تو حضرت عمر پہ فتویٰ لگانا پڑے گا. عمر پہ فتویٰ لگاؤ گے خود باہر ہو جاؤ گے, کیونکہ عمر کو جنت نے مصطفیٰ نے بھیج دیا ہے, ان کے لیے محل بھی ہے بخاری کی حدیث, سمجھے نا. تو مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الاسلام, پھر ایک بات, ایک دونوں میں نقطہ اتحاد, دونوں نقشبندی بھی ہیں. مجدد الفسانی بھی نقشبندی ہیں, اعلیٰ حضرت بھی نقشبندی ہیں, اور اعلیٰ حضرت نقشبندی ہونے کے ساتھ ساتھ چشتی بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نقشبندی ہونے کے ساتھ ساتھ قادری بھی ہیں. آپ کہا نقشبندی تو ہم کہیں گے دادا جان سے ہی سلسلہ چل رہا ہے, وہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا گھرانہ, سمجھے نا, نقشبندی گھرانہ. تو کہا دونوں نقشبندی ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا اعلیٰ چشتی کیسے ہیں, بہت بولا جاتا ہے رضوی چشتی رضوی چشتی. ارے بابا اعلیٰ حضرت خود چشتی ہے, ہم لوگ خود چشتی ہے, سبحان الحمدللہ ہم لوگ خود چشتی ہیں. کہا کیسے, کہا مغرورہ میں جو سلسلہ ہے وہ کون سا ہے, کہا چشتی ہے. کہا کہ چوچا میں, کہا وہ بھی چشتی ہے. کہا اعلیٰ تو خلافت کہاں سے تھی, اعلیٰ تو خلافت کہاں سے تھی, کہا مغرورہ سے. کہا جو کہ چوچا میں چشتی سلسلہ ہے, جو مغرورہ میں چشتی سلسلہ ہے, اسی سلسلے کے سنگم کا نام امام احمد رضا خان ہے. سمجھے کہ نہیں. تو اعلیٰ علیہ رحمۃ اللہ چشتی بھی ہے, اس لیے الحمدللہ ہم نقشبندی بھی ہیں, قادری بھی ہیں, چشتی بھی ہیں. زور سے بولو نا یار, کہ تھک گئے والا گوشت کھا کے, ہاں وائرس والا جی. تو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کی شان بہت نرالی ہے, مجدد الفسانی کی بھی شان بڑی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بڑا مقام عطا فرمایا. تو دونوں نقشبندی ہیں الحمدللہ. اچھا ایک چیز اور, دونوں مجدد بھی ہیں. اور کیسے مجدد ہے, کام مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا امام ہوتا ہے. اچھا دونوں کے دو شہزادے بڑے انقلابی رہے, دونوں کے دو شہزادے. کہا کون کون, کہا مجدد الفسانی کے چھوٹے شہزادے, چھوٹے بڑے کے اعتبار سے, کیونکہ بڑے بھائی مجدد الفسانی کے بڑے بیٹے کا نام خواجہ سعید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے چھوٹے بھائی خواجہ معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. یہ خواجہ معصوم نقشبندی وہ ہے جو حضرت اورنگزیب کے پیر و مرشد ہے, حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کے پیر و مرشد. تو خواجہ معصوم نقشبندی نے اپنے زمانے میں 9 لاکھ لوگوں کو توبہ کرایا تھا. کہا ادھر 9 لاکھ لوگوں کو چھوٹے شہزادے نے توبہ کرایا. کہا ادھر اعلیٰ حضرت کے دوسرے شہزادے مصطفیٰ رضا خان, کہا کتنوں کو توبہ کرایا. کہا شدی تحریک شباب پہ ہے تو احمد رضا کا فیضان شباب پہ رہا, انہوں نے بھی 9 لاکھ لوگوں کو توبہ کرایا. سمجھ میں آیا نا, دونوں کے چھوٹے شہزادے, یہ حد اشتراک. اسی لیے کہتے ہیں مجدد الفسانی کو مانتے ہو احمد رضا کو چھوڑ کر, بات ہضم نہیں ہوئی.
اگر ہضم کرنا ہے تو دونوں کو ہضم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے عشق و محبت کا جام پینا پڑے گا تو ہاضمہ مضبوط ہو جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ جمال گوٹا کھانے والا کیا جائے سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ بات۔ ایک چیز اور، اچھا ایک چیز اور، دونوں کے خلفاء نے ان کے مشن کو بڑھایا ہے۔ آلات کے خلفاء نے مشن کو بڑھایا، آلات کے خلفاء نے مشن کو بڑھایا، اور ادھر مجدد الفسانی کے خلفاء نے مشن کو بڑھایا۔ اچھا ایک چیز، ایک بات غور کریں آپ، دونوں سید نہیں تھے، صحابی کے بیٹے تھے، لیکن دین کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سمجھا نا؟ یہ مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بڑا کرم کیا۔ ایک چیز اور، مولا ابو ذرا رضوی نے ایک بڑی بات فتح کی کہی ہے۔ کہاں سرہند کے اطراف میں جو علاقہ ہے، تھانے سر، گووندوال اور کئی اور، چاروں طرف خالی بس اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ حملہ تھا، جیسے ناستک کا راج، اللہ تعالیٰ کی توحید پر حملہ تھا۔ تو کہا چاروں طرف خرافات، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سرہند سے ایک قلندر کو پیدا کیا چاروں طرف ماحول بنانے کے لیے۔ کہا سینٹر میں ہے سرہند، چاروں طرف خرافات تھی، کہا بریلی کا یہ بھی سینٹر میں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک طرف دلی، ایک طرف لکھنؤ، ایک طرف سہارن، ایک طرف نالندہ، گنگو، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا خان کو کھڑا کر دیا ہے۔ حد اشتراک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ چاروں طرف خیر کا ماحول تھا، اور انہوں نے خیر کے ماحول میں دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ سمجھے نا؟ اس طریقے سے حد اشتراک دونوں میں پایا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی کی مکتوبات پڑھیے، مکتوبات 3 جلدوں میں ہے، اس میں 313 خط لکھے ہیں آپ نے، کبھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا، کبھی اپنے مریدوں کو پیش کیا، اور کبھی اپنے خلفاء اور شہزادوں، اور کبھی کبھی دیندار علماء کو خط لکھا۔ ان خطوط کو پڑھو تو معلوم یہ ہوگا کہ انہوں نے عظمت توحید کے ساتھ ساتھ عظمت مکہ پر بھی پہرا دیا ہے، مکے کی عظمت کو بتایا، کیونکہ لوگ مکے پہ حملہ کر رہے تھے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، تو مجدد الفسانی نے پہرا دے کر کے بتایا مکہ کچھ نہیں ہے، مکہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا ہے، اس کا گھر ہے، یہاں کوئی خرافات نہیں ہے۔ تو کہا انہوں نے مکے پہ پہرا دیا ہے، کہا مصطفیٰ نے بتایا اگر رسول کی محبت ہوگی تو مدینے کی عظمت نہیں پہرا دے گا بندہ۔ سمجھے نا؟ اسی لیے ہمیشہ اعلیٰ حضرت مدینے کی عظمت پر پہرا دیتے رہے۔ سمجھ رہے نا؟ ادھر توحید کا تعلق مکے سے ہے، رسالت کا تعلق مدینے سے ہے۔ زور سے یار۔ ہاں، اور ایک بات اور، اعلیٰ حضرت تو بار بار مدینہ جا رہے ہیں، بار بار جائیں۔ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر علامہ سید جان بوجھ کے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ سید ہیں وہ، علامہ سید ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر اعلیٰ حضرت کی 136 کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی کرامتیں؟ 136 کرامتیں، یہ اعلیٰ کی کرامتیں۔ مجدد الفسانی کی بہت ساری کرامتیں، اعلیٰ حضرت کی ایک کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ اپنے وصال کے بعد بھی جو ہے مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے جایا کرتے رہے۔ آپ کہیں گے کیسے معلوم؟ ہم کہیں گے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، سوتے سوتے میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت نے سفید کپڑا پہن رکھا ہے اور باب السلام پہ کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد بھاگتے ہوئے گیا، جب وہاں پہنچا تو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا اعلیٰ حضرت وہیں پر کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے جب میں قریب گیا تو نظروں سے اوجھل ہو گئے، مڑ کر دیکھا تو پیچھے کھڑے ہیں، صلاۃ و سلام پیش فرما رہے ہیں۔ تو میرا رضا وہ ہے جو حیات ظاہریہ میں بھی آقا کی بارگاہ کی عظمت میں سلام پیش کرتا رہا، وصال کے بعد بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا۔ یہ اعلیٰ تری رحمت الرضوان کی شان ہے۔ اب آ جائے ذرا اعلیٰ حضرت اور علی حسین اشفی میاں رحمت اللہ علیہ جو کچوچا کی شان ہے، کچوچا کی کیا ہے؟ شان ہے۔ ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے تھے۔ بس 2 واقعے پیش کروں، بڑا مزہ آئے گا جی۔ پہلا واقعہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے،
مفتی اعظم کا نام کیا؟ مصطفیٰ رضا ہے نا. حضور علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مصطفیٰ اشرف، سمجھ رہے ہیں نا، مصطفیٰ رضا، مصطفیٰ اشرف ابھی پیدا نہیں ہوئے. ایک بار دونوں بزرگوں کی ملاقات ہو گئی. جیسے ہی ملاقات ہوئی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا مولانا احمد رضا مصطفیٰ رضا مبارک ہو. غور سے، مصطفیٰ رضا مبارک ہو. ابھی پہلے ولادت نہیں ہوئی ہے، پہلے خوشخبری دے رہے ہیں. جیسے ہی خوشخبری دی، اعلیٰ حضرت مصافحہ کر رہے تو تھوڑا سے آنکھ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد پھر کھولا، کہا حضور جیسے مجھے مصطفیٰ رضا مبارک ہو، آپ کو مصطفیٰ اشرف مبارک ہو. ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، ان کی بھی ولادت نہیں ہو. سمجھ رہے ہیں نا، یہ بزرگ ان کو بشارت دے رہے ہیں، اعلیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں. سمجھے نا، یہ دونوں ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے تھے. ایک بار حضور علی حسین اشرفی میاں، میں جان بوجھ کے لا رہا ہوں، یہ سب جان بوجھ کے تعلق دکھا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تعلق دکھانا ضروری ہے. تعلق بڑا مضبوط تھا، سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ مضبوطی پہ کس کی نظر لگ گئی؟ اللہ ان نظر بد سے حفاظت فرما. ہاں، جس کی بھی نظر لگی ہو، ٹھیک ہے نا. بڑی کالی نظر ہے اس کی، اور بڑی ظالم نظر ہے اس کی. اللہ اس ظالم اور کالی نظر سے دونوں گھرانوں کو محفوظ رکھے، ہے نا. تو ایک بار علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہو رہا ہے. بریلی گئے ہوں گے تو معلوم ہے اسٹیشن کہاں ہے، اور اور آلات کا مزار اور آلات کی خانقاہ کہاں پہ، مسجد رضا کہاں پہ، کافی دور ہے. ٹرین گزر رہی ہے. علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی وہاں پہ گئے، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. خادم نے کہا حضور بیٹھے رہیں، کیا ضرورت ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی؟ کہا میں تو بیٹھ جاؤں گا، لیکن وہ تو اپنی خانقاہ میں کھڑا ہے جس کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. علی حسین اشرفی میاں ٹرین سے اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر علی حسین اشرفی میاں کی زیارت فرما رہے تھے. یا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں، وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہیں. سمجھ میں آئے کتنی محبت ہے جی. اور آگے بڑھے یہ خانقاہ، مضبوط خانقاہ. اب آئیے ذرا پہنچے بدایوں شریف. وہ سے بولو نا یار، میرے رضا کا سکہ ہر جگہ چلتا ہے. ساری خانقاہوں نے عظمت رضا کو مانا ہے. اب جو نہیں مان رہے اب ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں. میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ایک کلو دودھ پاؤ بھر کے پیالے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. یہ مثال دی ہے خالی میں نے. 1 کلو دودھ پاؤ بھر کے پیالے میں نہیں آئے گا. تو کہا کتنے میں آئے گا؟ کہا جتنا ظرف ہوگا. سمجھ میں آیا نا، پیالہ جتنا بڑا ہوگا. کہا احمد رضا کہا بہت عظمت والے ہیں، کیونکہ حضرت نہیں اعلیٰ حضرت ہیں. تو کہا کس کی سمجھ میں آئیں گے؟ کہا جس کا ذہن اعلیٰ ہوگا. اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جس کا ذہن کالا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو جتنے اعلیٰ تھے، چاہے وہ کچوچا کے ہوں چاہے مہریرا کے، سمجھ میں آیا، سب نے اعلیٰ حضرت کے عظمت کا سکہ مانا ہے، لوہا مانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بدایوں شریف چلیں. اعلیٰ تو پہلے بدایوں شریف جایا کرتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے. قصیدہ نور پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا یہ قصیدہ پہلی بار کہاں پڑھا گیا؟ کہا اعلیٰ نے بریلی میں لکھا، لیکن یہ قصیدہ عرس قادری بدایوں شریف میں پڑھا گیا ہے. سب سے پہلے وہی پڑھا گیا. معلوم پڑھنے والے شاعر پڑھ رہے تھے، وہاں پہ حضور ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں. آلات کے مرشد اجازت، مفتی اعظم کے بھی مرشد اجازت. یہ وہی ابو الحسین نوری میاں ہیں جو سیڑھی پہ مولانا احمد رضا آپ کو ولی کی ولادت مبارک ہو اجازت و خلافت دے دی. وہی ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. قصیدہ پڑھا گیا، سما بند گیا. حدائق بخشش کی شرح الحقائق کے اندر سما بند گیا. سب جھوم رہے تھے، جتنے مشائخ موجود سب جھوم رہے تھے. علی حسین حضرت ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جھوم رہے ہیں. مگن قصیدہ نور پڑھا جا رہا ہے، جھوم رہے ہیں. آخر میں جب مقطع پڑھا گیا، ہے رضا یہ احمد نوری کا پیسے نور ہے،
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع پڑھا گیا، ابو الحسین نوری میاں ان کی نسبت سے کہا تھا، اپنے سر کو اٹھا کر کے پہلے نعت خواں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھا، مسکرا دیے، مسکرا کر کے بتا دیا کہ میں وقت کا قطب اے احمد رضا، میں نے تمہارے قصیدے کو قبول کر لیا۔ جب وقت کا قطب قبول کرتا ہے تو مصطفیٰ بھی قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی پڑھو سما بن جاتا ہے، بس پڑھنے والا یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، پڑھنے والا یہ ہونا چاہیے۔ جی سمجھ میں آیا؟ ایسا معاملہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جی تو اکثر حالات وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک بار گئے فجر میں، یہ واقعہ میں بھی شاید چوتھی بار سنا رہا ہوں آج، مجھے بڑا مزہ آیا جب میں پڑھا نا، دل خوش ہو گیا میرا، کیونکہ احمد رضا کی عظمت، سبحان اللہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ایک دم پرفیکٹ ہے، مہاراجہ کے بزرگوں نے کہا، سمجھ رہے ہیں نا، پرفیکٹ کہا ہے۔ جی تو اعلیٰ تری رحمت الرضوان تشریف لے گئے وہاں پر، تو اس مسجد میں جہاں حضور تاج الفحول محب الرسول مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ امامت فرمایا کرتے تھے، تو ان کی خواہش ہوئی فجر کی نماز میں کہ آج اعلیٰ حضرت یہاں امامت کریں۔ تو اعلیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اعلیٰ کبھی بڑوں کا کہنا نہیں ٹالتے تھے، کبھی نہیں ٹالتے تھے، ہمیشہ مان لیتے تھے۔ تو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اعلیٰ کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع کی، تو بڑی لمبی تلاوت فرمائی، بڑی لمبی تلاوت فرمائی، غضب کی تلاوت لمبی فرمائی۔ سلام پھیرا تو مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ مصلی سے اٹھ کر کے باہر دیکھنے گئے، سورج تو نہیں نکل آیا، سورج دیکھنے کے لیے گئے، سورج تو نہیں نکل آیا، اتنی لمبی تلاوت ہو گئی آج۔ اور آ کر جیسے ہی بیٹھنے لگے، اعلیٰ نے ان کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ابھی 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے سورج نکلنے کے لیے، 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے سورج نکلنے کے لیے۔ تو مولانا عبد القادر بدایونی نے کہا تھا، امام احمد رضا وہ ہے جو ہر وقت علم حیات اور علم توقیت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو نکتہ ہو گیا، ایک نکتہ حقیر فقیر کی طرف سے آ رہا ہے، سنیں آپ غلامانے، سمجھ رہے ہیں نا، اب آگے ملائیے آپ، غلامان مصطفیٰ، غلامان غوث، غلامان خواجہ، غلامان رضا، ان پہ اللہ کا خاص کرم۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت مصلی بیٹھے ہیں، چھت ہے کہ نہیں مسجد میں؟ چھت ہے تبھی تو جانا پڑا۔ اچھا کہا سورج کہاں ہے؟ کہا اوپر ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے بتایا 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے۔ کیا بتایا اعلیٰ نے؟ میں نے مصطفیٰ کے علم غیب پر پہرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی علم غیب عطا فرما دیا ہے، مجھے بھی علم غیب عطا فرما دیا کہ مصلی پہ بیٹھ کر میں جانتا ہوں سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی شان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں پیش کرنی تھی، وقت کافی ہو چکا ہے، اب بس کروں کہ چلنے دوں؟ ابھی مواد تو بہت ہے لیکن بابا اور بھی دیکھنا چاہیے نا، 11:30 ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہے تو سن لینا۔ دوران گفتگو ایک بات اور بتا دیں، اعلان کے طور پر ریکارڈنگ کریں، میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں نے آئینہ دکھایا، اگر کسی کا چہرہ خراب ہے تو اس کا مسئلہ ہے، میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے وہی بتایا جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، موقف تاج الشریعہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔